السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے توحید اور شرک سے متعلق تفصیل سے بات بتائی جائے گی۔ پہلے توحید کے بارے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا، اس کے بعد شرک اور شرک کے نقصانات کیا ہیں وہ انشاءاللہ بتایا جائے۔ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید پہلا فرض ہے۔ توحید پر اگر کسی کی موت ہو تو اسے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ توحید کی تعریف اللہ کو کائنات کا خالق، مالک اور ہر قسم کی عبادت کے لیے اس کے توحید کی تعریف اللہ کو کائنات کا خالق ماننا، مالک سمجھنا، ہر قسم کی عبادت اس کے لیے کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اسماء و صفات میں وہ اکیلا ہے۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ توحید کی شہادت، توحید کی گواہی ہر نفس میں موجود ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی گواہی دیا کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تمام انبیاء کی جو بھی دعوت تھی وہ دعوت توحید کی طرف، اور اس میں دو حصے ہیں۔ پہلا لا الہ الا اللہ، یعنی دنیا میں جتنے بھی غلط معبود ہیں سب کی تردید کی گئی۔ دوسری بات الا اللہ، اس میں ثابت کیا گیا کہ سوائے اللہ کے دنیا میں جو کوئی بھی ہے وہ غلط ہیں۔ تو اب یہاں پہ یا قوم اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ہر پیغمبر نے یہی دعوت دیا کہ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ مشرکوں کو اسی چیز پر سب سے بڑا تعجب تھا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے ہمارے سارے خداؤں کو ایک بنا دیا؟ تو اب سب سے بڑا تعجب ان کو یہی تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے جیل کے دوستوں، ساتھیوں، کیا الگ الگ خدا بہتر ہیں یا یہ طاقت رکھنے والا خدا بہتر ہے؟ صفا کی پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے سامنے یہی بتایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ دنیا کی ایک کمزور قوم کے سامنے آپ نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، تم دنیا میں سارے لوگوں پر غالب آ جاؤ گے، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یہ بندوں پر اللہ کا حق، یعنی حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، اللہ رب العالمین کا حق یہ کہ وہ اپنے بندوں کو سزا نہ دے۔ حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کوئی سزا نہ دے۔ بخاری کی یہ روایت ہے، اگر کوئی آدمی صحیح عقیدے کے بغیر اگر وہ مر گیا تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور وہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگوں میں ہوگا۔
جیسا کہ کہا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ مائدہ میں 5 نمبر کی آیت ہے، جو آدمی ایمان کا انکار کرے گا تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں سب سے زیادہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اقرار لیا، اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا کے سب کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اقرار کیا، سارے لوگوں کو، سارے جتنے بھی پیدا ہونے والے تھے سب کو جمع کیا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو آج تم اقرار کر رہے ہو، بعد میں تم اسے بھول جاؤ گے، میں اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجوں گا، کتابیں نازل کروں گا، جو میرے پیغمبروں کی بات سنے گا، کتابوں کے مطابق عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو آدمی پیغمبروں کی بات نہیں سنے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے پیغمبروں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ ایک روایت کے مطابق 1,25,000 پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے اور تمام لوگوں نے اسی توحید کی طرف دعوت دیا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے گا اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کیا بتا، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف درخت پیدا کیے، مختلف پھل پیدا کیے، مختلف بیل پیدا کیے، کھجور کے درخت پیدا کیے، اور یہ تمام چیزوں کے پیدا کرنے کے بعد کہا اور کھاؤ اور شکر کرو، اسراف نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں بنایا، رات بنایا، دن بنایا، سورج بنایا، چاند اور تارے بنائے، تو گویا یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و توحید فی الذات، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، توحید فی الصفات، اللہ کی صفتیں جو عادتیں ہیں وہ اس کے لائق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ کے نام بھی ہیں، اللہ کے صفات بھی ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت اس کے لائق ہے۔ تو اب یہاں پہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے کوئی ایک ایسا کلمہ آپ بتائیے کہ اس پر میں عمل کروں، تو اللہ نے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسے تو ہر آدمی کہتا ہے، اس کے اندر خصوصیت کیا ہے؟ بتایا کہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، دنیا کی تمام چیزیں اس لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول کی شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ سچے دل سے کلمہ پڑھا جائے تو اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے کہا گیا، تم لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، خبر میں اس کی وجہ سے وحشت نہیں ہوگی، عذاب نہیں ہوگا۔ شفاعت کا اگر کوئی مستحق ہو سکتا ہے تو قیامت میں اللہ کے رسول کی شفاعت کا وہی آدمی مستحق ہوگا جس نے سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، جہنم سے آزادی اسی کو ہوگی جو کلمہ پڑھا ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، ہر اس آدمی کو آپ جہنم سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اور یہ لا الہ الا اللہ ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی مشکل، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کرنے والا یہ مشکل کشا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے یہی کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے،
غلطی میرے سے ہو گئی، اللہ میں غلطی کرنے والا ہوں۔ تو اب یہاں پہ ذرا دیکھیے گا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، مفاتیح الجنتی شہادت ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا گویا یہ جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔ توحید کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ ایک آدمی مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کیا، وصیت کیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو ادھر ادھر منتشر کر دینا، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے جمع نہیں کرے گا، جب اللہ مجھے جمع نہیں کرے گا تو میں اللہ کے عذاب سے میں بچ جاؤں گا۔ چونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں تھا، اس نے وصیت کی، اللہ رب العالمین اس کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے تو نے کیوں ایسا کیا، تو بتائے گا کہ اللہ تیرا ڈر، تیرے خوف سے میں نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کروائے گا۔ قیامت میں 99 دفتر بڑے بڑے گناہوں کے لائے جائیں گے۔ ایک آدمی دیکھے گا چاروں طرف سے گناہ ہے، مایوسی کا وہ شکار ہوگا۔ ایسے وقت میں یہ کاغذ کا پرزہ اڑتا ہوا آئے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ اتنے بڑے دفتر سب بھرے ہوئے ہیں تو یہ پرزہ کیا ہے، وہ اصل میں لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اور لا الہ الا اللہ اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا اور یہ چیز سارے برائیوں پر یہ چیز بھاری ہوگی۔ اب آئیے ذکر توحید سے 8 فائدے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سورہ تغابن کی یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ تمام یسبح للہ ما فی السماء، جو کچھ کے آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ محترم حضرات، یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ بہت زیادہ پسند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرتے اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آپ پڑھا کرتے۔ جس کی اور ایک بات یہ ہے کہ حج اور عمرہ میں، صفا اور مروہ میں، ہر چکر میں گویا اس کلمے کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ کسی سفر میں اونچائی پر اگر آپ ہیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صدق عبدی لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد، ابن ماجہ کی روایت ہے، بندہ یہ بات صحیح سچ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے لیے حکومت ہے، میرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ تو اب اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی تعریف کرتا ہے تو اندازہ لگائیے اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ عرفے میں سب سے زیادہ مبارک دعا یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ایک مرتبہ آپ پڑھیے یا 10 مرتبہ پڑھیے یا صبح کے وقت پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں دے گا۔ اگر آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، 100 گناہ معاف فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بتایا، حسن بتایا ہے، 10 لاکھ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائیں۔ اب یہاں پر اور اس کے بعد چلیے ذرا ہم آگے بڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ کی کتنی فضیلت ہے، اندازہ آپ لگائیے کہ لا الہ الا اللہ صدقات و خیرات سے زیادہ اس کے اندر ثواب ہے۔ حضرت اسماعیل کے یہ خاندان کے یہ غلام کو آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ 10 مرتبہ اگر کوئی آدمی پڑھے گا تو 4 غلام آزاد کرنے کے
برابر ثواب ہوگا۔ رات میں اگر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور ایک بات یہ ہے، شیطان سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے گا، جہنم سے اللہ بچائے گا۔ جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، توحید یہ اصل چیز ہے، اسی پر آدمی باقی رہے اور یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں، اللہ کے نام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں تعارف کراتے ہوئے بتایا، آیت الکرسی جیسے کہ ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اور اس کے بعد لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، ولا، اور اس کے بعد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے یہ آسمان اور زمین میں سب اللہ کا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی آدمی منہ نہیں کھول سکتا، کوئی بات وہاں پہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ اب جو ہے اسے بھی جانتا ہے، بعد میں جو ہوگا اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سامنے پیچھے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اب جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا، آئندہ جو بھی ہوگا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے تھکتا نہیں، ان کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین بہت بڑا مرتبے والا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انہیں یاد رکھیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمیں نجات ملے، آپ لا الہ کا اقرار کیجئے، اللہ کو ایک مانیے، اس پر جائم جم کر رہیے، یہی سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی چیز دنیا میں حرکت نہیں کر سکتی، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ تعریف کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اس کے بعد دوسری چیز جو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، شرک کے تعلق سے، توحید ذریعہ مغفرت ہے، توحید ذریعہ نجات ہے، توحید جنت میں لے جانے والی یہ چیز ہے۔ توحید کے بغیر اگر کوئی آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے، شرک اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق، مالک، رازق، مدبر سمجھے، اللہ کی جو صفات ہیں کسی اور میں، چاہے وہ کوئی بندہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس میں اللہ کی صفات کو شامل کر رہا ہے، اللہ کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں کسی اور کو شامل کیا جائے، اللہ تعالیٰ جو دنیا میں تصرف کرتا ہے اس کو کسی اور کو قائم کیا جائے، علم میں کسی اور کو شامل کیا جائے، تو یہاں پر یہ ہے شرک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، آج غیروں کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع و نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے، نظر و نیاز پورا کرنے کی نظر و نیاز ان سے مانگی جاتی ہے، قبروں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور ان کا قبروں کا طواف کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ عورتوں کو بھی قبرستان جانے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا، وہ کہیں سے آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولا کسی کا انتقال ہوا تھا، میں وہاں گئی تھی، تعزیت کے لیے میں گئی۔ بولا تم نے کیا کیا؟ میں گھر والوں کو تعزیت کی اور پھر میں آ رہی ہوں۔ کیا تم قبرستان گئے تھے؟ بولا کہ نہیں اللہ کے نبی، میں قبرستان نہیں گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم قبرستان گئی ہوتی تو میں تمہاری جنازے کی نماز نہیں پڑھتا۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، ذرا غور کرنے کی بات ہے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سختی کے ساتھ فرمایا، کسی کو دستگیر سمجھنا، غریب نواز سمجھنا، بندہ نواز سمجھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیشہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ توحید پر قائم رکھ اور شرک جیسی ساری چیزوں سے محفوظ فرما۔ توحید جتنا ذریعہ نجات ہے، شرک اس سے بڑا گناہ ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، پہلی شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں 12 نمبر کی آیت ہے۔ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک مت کرو۔ تیسری بات، سب سے بڑا یہ گناہ ہے ان الاشراک باللہ وحقوق الوالدین۔ بخاری میں روایت ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو کسی کا شریک بنا لینا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شرک سب سے بڑی نجاست ہے، سب سے بڑی بلا ہے۔ اس کی وجہ سے شرک کرنے والا بھی نجیس ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ سورہ نساء میں 116 نمبر کی آیت ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، مشرک کے لیے دعا کرنا بھی منع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے، اللہ کے رسول اپنے چچا کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے۔ آپ کو بتایا گیا اگر آپ وَلَئِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرہ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے، پیغمبروں کو منع کر دیا گیا، مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے منع کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، ڈوبنے والوں میں میرا بیٹا بھی تھا، دنیا کے عذاب سے نہیں بچا تو آخرت کے عذاب سے اسے بچا لے۔ اللہ نے کہا کہ نوح، تیرا بیٹا تیرے طریقے پر نہیں تھا، یہ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ اب اللہ نے یہاں تک کہا اگر آئندہ اس قسم کی باتیں کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ تو سوچئے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اپنی بیٹی اپنی بیوی کے لیے نہیں کر سکے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اگر آدمی مرنے کے بعد مثال کے طور پہ کسی کو زمزم سے نہلایا گیا، زمزم اس کے پاس کفن میں یعنی زمزم میں کفن دھویا گیا، یا ایسی کوئی چیزیں ہوں تو وہ قابل نجات ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض دیا، اور وہ قمیض رکھ کر بھی گویا وہ اللہ کے عذاب سے وہ چیز اس کو بچا نہیں سکا، وہ قمیض بچا نہیں سکی، تو پھر کون بچائے گا؟ اندازہ لگائیے۔ اور ایک بات یہ ہے، مشرک سے نکاح حرام ہے، مشرک بزدل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب اس کے لیے سزائیں دیکھیے، ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ بتایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ پہلی بات، جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، اللہ کا شریک کرنا، اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ جیسا سمجھنا، یہ سمجھنا اللہ جو کر سکتا ہے اسے بھی اختیارات ہیں، تو یہ تمام گویا شرک۔ اور اس کی وجہ سے بتایا انہو من یشرک باللہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا۔ اور ایک بات بتائی، ومأواہ النار، اور ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ وما للظالمین من انصار، ظلم کرنے والے، شرک کرنے والوں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ میں 72 نمبر کی آیت ہے۔ اور ایک بات یہاں غور کرنے کی بات ہے، ذرا اہم بات دیکھیے، جنہیں ایک مکھی بھی ان کو پیدا، جس کو شریک کیا جاتا ہے، جس کو اللہ کے ساتھ ملا لیا جاتا ہے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا کرے۔ ارے مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، مکھی اگر کوئی چیز چھین لے
تو وہ اس کو لوٹا بھی نہیں سکتے۔ یہاں پہ اللہ مکھی کی مثال اس لیے دیا ہے، مکھی کی خصوصیت ہے کہ جیسے ہی وہ کوئی چیز کھا لیتی ہے فوری اسی وقت وہ ہضم ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ مکھی اگر کسی چیز کو کھا لے تو وہ اس کو لوٹا بھی نہیں سکتے۔ اور ایک یہ چیز ہے، شرک کی وجہ سے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں۔ سورہ انعام 88 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کئی پیغمبروں کا 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ اللہ کے ساتھ بھی شرک کریں گے اللہ تعالیٰ یہ پورے اعمال ان کے اعمال کو برباد کرے گا۔ اب اندازہ لگائیے گا، پیغمبروں کے اعمال کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے اعمال برباد کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، رکنا یہاں پہ دیکھیے، وہ پیغمبر 18 پیغمبر 17 پیغمبروں کا نام لے کر ذکر کیا گیا، 18ویں پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کریں گے، یہ تمام شرک کریں گے تو ان کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں 65 نمبر کی آیت میں فرمایا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اے اللہ کے رسول اگر آپ بھی اگر شرک کریں گے اللہ تمہارے عمل کو بھی برباد کرے گا۔ تو ذرا غور کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ شرک ایسی چیز ہے آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دے گا۔ تو یہاں پر اب دیکھیے شرک کے بارے میں سب سے بڑا گناہ ہے ان تجعل للہ ندا وہو خلق، اللہ تعالیٰ کا تم کسی کو شریک بنا لو اس حال میں کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور بتایا، اور ایک حدیث میں ہے لا تشرک باللہ وان قتلت حرقت، یعنی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اگر تمہیں مار دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں پر شرک کے بہت سے نقصانات ہیں، تو یہاں پہ بتایا اور ایک بات وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، سورہ بقرہ میں 165 نمبر کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، یعنی بعض لوگوں میں ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرتے ہیں اور وہ لوگ ان سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور بلکہ ایمان والوں کو ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ محبت کریں۔ اب یہاں پہ شرک کے نقصانات کیا ہیں ذرا اندازہ لگائیے، یعنی اللہ کی تعظیم، نمبر میں ایک اللہ کی تعظیم میں کمی، یعنی کیا ہو رہا، شرک پیروں بزرگوں سے محبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں اللہ کی تعظیم بھی کم ہو جاتی، اللہ کا احترام بھی وہاں کم ہو جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرک آدمی کو تباہ کر دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بارے میں گستاخی کرے تو لوگ خاموش رہتے ہیں، اور اگر پیروں کے بارے میں کسی کے بارے میں برا کہا گیا تو لوگ لڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اس سے اندازہ لگائیے گا کہ بزرگوں کی عقیدت ان کے دل میں کتنی پیدا ہوتی ہے اور کتنا اللہ کی تعظیم میں کمی آتی ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا يعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وعد لہم جہنم وساءت مصیرا، سورہ فتح میں 6 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ منافق مرد منافق عورتوں کو، مشرک مرد مشرک عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا، اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں، برا گمان کرتے ہیں، اسی براؤں میں یہ لوگ پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کیا اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ شرک کو روکنے کے ذرائع کیا ہے، شرک کو کیسے وہ کیا جائے، یہاں پہ دیکھیے، یعنی پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول کو حد سے زیادہ اونچا کرنا، حد سے زیادہ تعریف کرنا۔ آپ نے فرمایا لا تطرنی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کو جیسا لوگ ان کی تعریف میں مبالغہ کرتے کرتے اللہ کا درجہ دے دیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسا مت کرو۔ دوسری بات
خبروں کو پکا بنانے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے یہود اور نصارہ پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کبھی ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے بارے میں کہا لا تجل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو تو عبادت کی جگہ مت بنا۔ اور اس کے بعد تیسری بات یہاں قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف رخ کر کے تم نمازیں مت پڑھو۔ اور اس کے بعد نمبر 4، قبروں کی طرف زیارت کے لیے سفر کر کے جانا ہے۔ زیارت ہے قبروں کی زیارت، آپ قبرستان جائیے، قبروں کے اللہ کے نبی نے کہا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب تم جاؤ، اس لیے کہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ مگر یہاں پہ دور دور کا سفر کر کے جانا، کسی بزرگوں کی قبروں کی طرف جانا، یہ بتایا گیا غلط ہے۔ لا تشد الرحال، اگر آپ سفر کرنا ہے تو صرف 3 جگہ آپ عبادت کی نیت سے جا سکتے ہیں۔ ایک مکہ مکرمہ کو جا سکتے ہیں، دوسرا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، مسجد نبوی کو آپ جا سکتے ہیں، تیسرا بیت المقدس کو آپ جا سکتے ہیں۔ کعبے میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا 1,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، اور بیت المقدس میں 500 نمازوں کے برابر۔ یہ 3 مسجدوں کو عبادت کی نیت سے جا سکتے ہیں۔ یہاں سے کوئی بھی مدینہ صرف اس لیے جا رہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں پہ زیارت کرے گا تو یہ اس کا سفر بھی غلط ہوگا۔ اور ایک بات یہ کہ شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک یعنی ریاء کاری۔ ان اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جس گناہ کا ڈر ہے وہ ریاء کاری کا ڈر ہے، کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ لوگ اسے روزے دار کہیں، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ تو یہاں جب اللہ کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے آپ نے کیا تو یہ ریاکاری ہے، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، ابو داؤد کی روایت ہے، جو اللہ کا نام لیے کر اللہ کے نام کے بغیر کسی اور کی قسم کھا رہا ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ اور شرک کی طرف لے جانے والے راستوں سے بھی منع کیا گیا۔ کوئی غیب کی بات بتانے والا کاہن ہے، نجومی ہے، ستاروں کو دیکھ کر غیب کی باتیں کہہ رہا ہے، اس کے پاس بھی جانے سے منع کیا گیا۔ من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، جو آدمی کسی غیب کی بات بتانے والا، خواب دیکھ کر بتانے والا، کوئی بھی غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس آیا، صرف اس سے پوچھا تو پوچھنے کی وجہ سے اس کی عبادت 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اگر اس کی بات کو وہ مان لے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ ہاتھ میں کڑا ڈالنا، تاگا بننا، تعویذ لگانا، ان الرقیہ والتمائم والطول شرک، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ شرک ہیں۔ تعویذ لگانا، ہاتھوں میں کڑے ڈالنا، یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ تو اب یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو اور بات شرک کی طرف لے جانے والے گناہ کبیرہ ہے، شرک کرنا، قتل کرنا، سود کرنا، یتیم کا مال، جادو، بہتان اور میدان سے بھاگنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ 7 بڑے بڑے گناہوں میں شرک کو گویا پہلا درجہ دیا گیا ہے۔ تو اب میرے بھائیوں ذرا یہ اندازہ لگائیے کہ شرک کیسا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے شرک کے نقصانات کیا ہیں۔ نمبر 1، شرک تباہ کر دیتا ہے، انسان کو دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورہ حج میں یہ 30 نمبر کی آیت ہے۔ جو آدمی شرک کر رہا ہے گویا اوپر سے نیچے گر گیا، پرندے اسے نوچ لیتے ہیں یا ہوا ادھر ادھر اسے منتشر کر دیتی، مطلب یہ ہے کہ آدمی پورے طریقے سے برباد ہو جاتا۔ اور شرک کیا ہے؟ یعنی شرک
مشرک کو نجس کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، سورہ توبہ میں 28 نمبر کی آیت ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شرک کرنے والے ناپاک ہیں۔ تو مطلب یہ ہو رہا ہے شرک کی وجہ سے مشرک بھی ناپاک ہوتا ہے، اور شرک کرنے والا اللہ پہ بدگمانی کرتا ہے۔ مشرک کے سوا کسی کو حاجت روا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب شرک کر رہا ہے تو شرک کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک تو درجے کو کم کر دیتا ہے، اور دوسری بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ جیسے کام کرتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ شرک سے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ اللہ رب العالمین نے شرک کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، بڑے سے بڑے غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اگر کوئی آدمی ساتوں زمینوں، پہاڑ، آسمانوں سے بڑھ کر غلطی کرے، پانی کے قطروں سے بڑھ کے غلطی کرے، پتوں کے، دنیا کے پتوں کی تعداد سے بڑھ کے کوئی غلطی کرے، ہواؤں کے فراٹوں سے بڑھ کر اگر کوئی غلطی کرے، پوری کائنات سے بڑھ کر بھی اگر غلطی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ اگر کوئی ذرا برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، کسی کی تعظیم اس نے کیا، کسی کو فائدہ اور نقصان پہنچانے والا کہا، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، توحید یہ ذریعہ نجات ہے، اس پر قائم ہونا چاہیے اور اسی پہ جم کے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر قسم کا فائدہ نقصان پہنچانے والا مالک سب کچھ اللہ ہی کو سمجھنا چاہیے، ہر قسم کی عبادت اور بندگی اسی کے لیے کرنا چاہیے۔ اور شرک، توحید جتنا ذریعہ نجات ہے، توحید شرک اتنا ہی ہلاکت میں، بربادی میں لے جانے والا یہ گناہ ہے۔ شرک اگر آ گیا پورے عمل برباد ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب پیغمبروں کو شرک سے روکا گیا، ہمیں اور آپ کو اس سے بڑھ کر رکنا چاہیے۔ بہرحال میں نے تفصیل کے ساتھ یہ چیز بتایا چونکہ یہ بہت زیادہ اہم ہے، اس پر ہمیں قائم رہیں، اور جب ہم توحید کو مان لیں تو بس اس کے اوپر جم کر رہنا چاہیے، اور ہر قسم کی شرک کی طرف لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید پر قائم رکھے، اتباع سنت عطا فرمائے، شرک اور شرک سے گناہوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔